أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون 11ویں پارے سورہ یونس کی یہ دوسرا رکوع ہے۔ یہ رکوع آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 21 تک کے آیتوں پر مشتمل ہے۔ اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالی اپنے احسانات کا تذکرہ فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی باوجود اس کے کہ وہ قادر مطلق ذات ہے اور سب کچھ اس کے حکم سے وجود میں آتا ہے اور سارے کاموں کا وہ تدبیر کرتا ہے، لیکن بعض مرتبہ کچھ نادان افراد ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ سے اپنے لیے یا اپنے کسی عزیز اور رشتہ دار کے لیے یا اپنے مال کے لیے بد دعا کرنا شروع کر لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اس بد دعا کو فوری طور پہ قبول نہیں کرتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی اس کو موقوف فرما لیتا ہے کہ یہ بندہ اپنے اس رویے پر نظر ثانی کریں اور اللہ تبارک و تعالی سے توبہ اور استغفار کر لیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالی جس طرح انسان کے خیر کے لیے مانگی جانے والے دعا کو جیسے قبول فرماتا ہے، اگر ایسے ہی اس کے اس شر کے لیے مانگی جانے والے دعا کو قبول فرماتا تو یہ ایسے انسان کب سے اپنے انجام سے ہمکنار ہو چکے ہوتے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کے کچھ کمزوریوں کو بیان فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے گلہ بھی فرماتا ہے اس رکوع میں، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ، اور اگر جلدی پہنچا دے اللہ لوگوں کو الشر برائی استعجالہم بالخیر، جیسے کہ جلدی مانگتے ہیں وہ بلائی کو، لقضی الیہم اجلہم، تو ختم کر دی جائے ان کے عمر، فنظر الذین، سو چھوڑ دیجئے ان لوگوں کو لا یرجون لقاءنا، جو ہمارے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، فی طغیانہم یعمہون، کہ وہ اپنے شرارتوں میں سرگرداں پھرتے رہے۔ چونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد بے شمار کفار نے مختلف مواقع پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات کے ماننے کے چونکہ وہ لوگ قائل تھے لیکن اپنے طریقے سے، تو انہوں نے کئی مرتبہ کہا کہ اے اللہ اگر محمد تیرا رسول ہے، ہم اس کو نہیں مانتے تو ہم پہ آسمان سے پتھر نازل کر دیں، ہم پہ زلزلہ لیا، ہم پہ عذاب نازل کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ نادان ہیں، ان لوگوں کے اس طرح کے طرز گفتگو اور انداز گفتگو سے آپ درگزر کر لیا کریں۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ، اور جب پہنچتا ہے انسان کو تکلیف، دعانا، تو پکارتا ہے ہمیں، لِجَنبِهِ، اپنے کروٹ کے بل پڑا ہوا ہو، او قاعداً، یا بیٹھا ہوا ہو، او قائماً، یا کڑا ہوا ہو، فلما کشفنا عنہ، پھر جب ہم کھول دے اس پر سے ضرہ، اس کی تکلیف، مرہ، تو وہ چل پڑتا ہے، کأن لم یدعنا الی ضر مسہ، جیسے اس نے کبھی ہمیں کسی تکلیف کے لیے پکارا ہی نہیں جو اسے پہنچا تھا۔ کذالک، ایسے ہی، زین للمسرفین ما کانوا یعملون، پسند آیا ہے بے باک لوگوں کو جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ حالانکہ تکلیف ہٹنے کے بعد جو کہ اللہ کی طرف سے اس پر سے ہٹایا گیا، اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اور یقیناً ہم ہلاک کر چکے ہیں کئی جماعتوں کو تم سے پہلے، لما ظلموا، جب وہ ظالم ہو گئے، وجاءتهم رسلهم، اور آئے ان کے پاس ان کی طرف بھیجے ہوئے رسول، بالبینات، کھلی نشانیاں لے کر، وما كانوا ليؤمنوا، اور ہرگز نہ تھے وہ ایمان لانے والے، كذلك نجزي القوم المجرمين، ایسے ہی ہم گناہگار قوم کو سزا دیتے ہیں۔ ثم جعلناکم، پھر ہم نے کیا تمہیں خلائف فی الارض، زمین میں نائب، من بعدہم، ان کے بعد، لننظر، تاکہ ہم دیکھیں کیف تعملون، کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ تو ہر موجودہ لوگوں کی اللہ تبارک و تعالی آزمائش کرتا ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب پڑھی جاتی ہے ان کے سامنے ہمارے آیتیں، بینات، جو بڑی واضح ہیں، قال الذین، کہتے ہیں وہ لوگ، لا یرجون لقاءنا، جو ہمارے ملاقات کے امیدوار نہیں، کہ بھئی نأتی بقرآن غیر ھذا، آپ لے آئیے اس قرآن کے علاوہ، او بدلہ، یا اس کو بدل دیجئے۔ قل، کہہ دیجئے، ما یکون لی، میرا یہ کام نہیں، ان ابدلہ، یہ کہ میں اس کو تبدیل کر دوں، من تلقاء نفسی، اپنے طرف سے،
ان اتبع میں نہیں پیروی کرتا الا ما یوحی الیہ مگر اسی کی کہ جو میرے طرف وحی کی جائے. انی اخاف بے شک مجھے ڈر ہے ان عصیت ربی اگر میں نافرمانی کروں اپنے رب کے عذاب یوم عظیم بڑے دن کے عذاب سے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں اور اسلام کے راستے میں بے انتہا رکاوٹوں کے ڈالنے کے باوجود جب کفار اسلام کے پھیلاؤ کے روکنے میں ناکام ہو گئے تو پھر ان لوگوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے محمد ہم آپ کو نہیں جھٹلاتے لیکن آپ جو قرآن بیان کرتے ہیں اس قرآن میں ہمارے آباء و اجداد کی تکذیب کا تذکرہ ہے، ہمارے عقائد کے خلاف باتیں ہیں، آپ اس قرآن کو تبدیل کر دیں، کوئی دوسرا قرآن بنا کر کے لوگوں کے ہمارے سامنے پیش کریں، ہم اس کو مان لیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ بھئی یہ قرآن تو میرے طرف سے ہے ہی نہیں، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے اور مجھے اس میں تبدیلی کا کوئی اللہ نے اختیار نہیں دیا. قل کہہ دیجئے لو شاء اللہ اگر اللہ چاہتا ما تلوتہ علیکم تو میں نہ پڑھتا اس کو تمہارے سامنے، ولا ادراکم بہ اور نہ تم کو خبر کرتا اس کی، فقد لبثت فیکم پس یقیناً میں رہ چکا ہوں تمہارے اندر عمرا من قبلی ایک عمر اس سے پہلے، افلا تعقلون کیا پھر بھی تم نہیں سوچتے ہو. فمن اظلم پھر اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، ممن افترى علی اللہ کذبا جو باندھے اللہ پر بہتان، او کذب بآیاتہ یا پھر جھٹلا دے اس کی باتوں کو. یعنی یہ دونوں فریق بڑے بے انصاف ہیں، ایک وہ کہ جو اپنے کلام کو اللہ کا کلام کہے یہ بھی بڑا بے انصاف، اور دوسرا جو اللہ کے کلام کو جھٹلا دے وہ بھی بڑا بے انصاف. انہ لا یفلح المجرمون بے شک وہ گناہ گاروں کو کامیابیوں سے ہمکنار نہیں کرتا. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اور وہ لوگ بندگی کرتے ہیں اللہ کے سوا، ما ایسوں کے لا یضرہم جو نہ ان کو نقصان پہنچا سکیں، ولا ینفعہم اور نہ ان کو نفع دے سکیں، ویقولون اور کہتے ہیں ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ یہ لوگ ہمارے اللہ کے ہاں سفارشی ہے. قل کہہ دیجئے اتنبئون اللہ بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض کیا تم اللہ کو بتلاتے ہو ایسے کہ جن کو اللہ نہ آسمانوں میں جانتا ہے اور نہ زمین میں جانتا ہے. یعنی اللہ نے زمین اور آسمان میں کسی کو سفارشی بنایا ہی نہیں، ایسے سفارشی کہ جو اپنے متعلقین کو اللہ کی مرضی کے بغیر کل قیامت کے دن ناکامیوں سے بچا کر کامیابیوں سے ہمکنار کر سکے. اگر کچھ سفارشی بنیں گے تو وہ اللہ کی مرضی سے بنیں گے، اور وہ ان کے لیے بنیں گے کہ جن کے اعمال اللہ کی مرضی والے ہوں گے. جنہوں نے دنیا میں اللہ کی مرضی کو چھوڑا، اللہ کے رسول کی مرضیات کو چھوڑا اور بندوں کو خدا مان کر انہی کے پیچھے لگے رہے کہ یہی ہمیں دنیا میں بھی کامیابی عطا کریں گے اور آخرت میں بھی کامیابیوں سے ہمیں ہمکنار کریں گے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم اللہ کو ایسے باتیں کیوں بتلاتے ہو جن کا علم خود خدا کو نہیں ہے. یعنی اللہ نے کسی کو ایسا پیدا ہی نہیں کیا، سبحانہ وہ پاک ہے، وتعالی اور بلند تر ہے، عما اس سے یشرکون جس کو اس کا شریک گردانا جاتا ہے. وما كان الناس اور نہیں تھے لوگ الا امتا واحدتا مگر ایک ہی امت، یعنی شروع میں فاختلفوا پر پس وہ اختلاف کرنے لگے. ولولا كلمة سبقت من ربك اور اگر نہ ہوتی ایک بات پہلے سے طے شدہ تیرے رب کی طرف سے، لقضی بینہم البتہ فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان، فیما فیہ یختلفون جس میں وہ باہمی اختلاف کرتے ہیں. لیکن اللہ نے پہلے سے یہ بات طے کر دیا ہے کہ دنیا میں کافر بھی زندگی اسی طرح سے گزار سکتا ہے جس طرح کہ مسلمان اور مومن اور اللہ کا مخلص گزار سکتا ہے. دنیا میں اللہ کسی کے عمل پر اس کا فوری مواخذہ نہیں فرمائے گا، اس لیے کہ دنیا عمل کی جگہ ہے، حساب کا جگہ نہیں، حساب کی جگہ آخرت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَيَقُولُونَ اور وہ لوگ کہتے ہیں لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ کیوں نہیں نازل کی گئی ان پر کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے. فقل پس آپ کہہ دیجیے انما الغیب للہ غیب کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے کہ بھئی کیوں اس نے وہ مخصوص نشانی نازل نہیں کی کہ جو تم چاہتے ہو. فانتظروا سو انتظار کرو انی معکم من المنتظرین بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. کہ اگر اللہ نے چاہا تو وہ تمہارے مرضی والی جو معجزہ ہے وہ بھی میرے ہاتھوں سے یا میرے زبان سے ظاہر فرما دے گا، لیکن اگر وہ نہیں چاہے گا تو میرے اختیار میں معجزات کا ظہور نہیں، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے. گزشتہ آیات میں جو جملہ ہو گزرا ہے کہ میں تمہارے اندر اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ گزار چکا ہوں. لقد لبثت فیکم عمرا من قبلی آیت نمبر 16 میں.
محققین کرام نے اس دلیل سے اس بات پر ثبوت پیش کیا ہے اور اہم ترین فائدہ بھی بیان کیا ہے کہ عام معاملات میں کھرے کھوٹے حق اور باطل کے پہچان کا ایک اصول اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی بتا دیا ہے کہ کسی شخص کو کوئی عہدہ یا منصب سپرد کرنا ہو تو اس کی قابلیت اور صلاحیت کو جانچنے کا بہترین اصول یہ ہے کہ اس کی پچھلی زندگی کا جائزہ لیا جائے، جو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بھئی اگر تمہارا میرے بارے میں شک ہے کہ یہ کلام میں نے بنایا ہے اپنے طرف سے، تو بھئی میرے زندگی کا ایک بڑا حصہ اس سے پہلے تمہارے اندر ہو گزرا ہے، کیا میں نے اس گزرے ہوئے زندگی میں کوئی ایسی حرکت کی ہے؟ تو محققین فرماتے ہیں اگر اس میں صدق اور امانت داری موجود ہے، یعنی اس کی زندگی گزری ہوئی زندگی میں، تو آئندہ بھی اس کی توقع کی جا سکتی ہے، اور اگر پچھلی زندگی میں اس کی دیانت اور امانت، صدق اور سچائی کی شہادت موجود نہیں ہے، تو آئندہ کے لیے محض اس کے کہنے اور دعوے کی وجہ سے اس پر اعتماد کرنا کوئی دانشمندی نہیں ہے۔ آج کے عہدوں کی تقسیم اور ذمہ داریوں کی سپردگی میں جس قدر غلطیاں اور ان کی وجہ سے جو عظیم مفاسد پیدا ہو رہے ہیں، ان سب کی اصلی وجہ اس اصول فطرت کو چھوڑ کر رسمی چیزوں کے پیچھے پڑ جانا ہے اور محض لوگوں کے دعووں پر اعتماد کر کے اعتبار کر کے ان کو ایسے مناصب اور ایسے عہدوں پر بٹانا ہے کہ جس کا نتیجہ نقصان کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ اگر اللہ کے بتائے ہوئے اس اصول کو ذہن میں رکھا جائے کہ کسی شخص کو کوئی منصب دینے سے پہلے اس کی گزری ہوئی زندگی کا جائزہ لیں کہ وہ کتنا مخلص ہے، کتنا قابل ہے، کتنا دیانتدار اور امانت دار ہے، اور پھر اس کی اس گزری ہوئی زندگی کے اوپر نظر رکھتے ہوئے اس کی قابلیت اور دیانت کے مطابق اس کو کوئی عہدے دیا جائے، تو یقیناً پھر وہ اپنے اس منصب کے ساتھ انصاف کرے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔